اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 21 اور 22 میں صرف ایمان والے نہیں اور مشرکین اور منافقین نہیں بلکہ ان تینوں جماعتوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا تھا اور ان سے بات کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ اے لوگو، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اور یہاں یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ کہا ہے کہ تم مجھے پوجو، اس کی 5 دلیلیں دی گئی تھی۔ نمبر 1 دلیل تو یہ تھی کہ رب کو یعنی اللہ کو کیوں مانا جائے، کیوں عبادت کی جائے۔ اس کی پہلی دلیل تو ہے کہ اس نے تمام انسانیت کو بنایا ہے۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ تم سے پہلوں کو بھی ہم نے بنایا ہے۔ تیسری دلیل یہ تھی کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ چوتھی دلیل یہ تھی کہ آسمان کو ہم نے تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ اور 5ویں اور آخری دلیل یہ تھی کہ جس پانی سے تم فائدہ اٹھاتے ہو وہ بھی ہم نے دیا ہے۔ تو انسانوں کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ ہم معبود ہیں، اور ہم معبود کیوں ہیں وہ بات پوری طرح تفصیل سے سامنے آئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد اب ہماری ذات میں کسی کو شریک مت کرنا۔ کیوں؟ جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم ہی آپ کے پیدا کرنے والے، آپ کے آبا و اجداد کے پیدا کرنے والے، زمین و آسمان کو آپ کے لیے ہم نے بنایا، ایک مردار زمین پر پانی برسا کر اس کو جاندار ہم نے بنایا، تو اب کس بنیاد پر دوسروں کو ہمارے ساتھ تم شریک کرو گے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ اب تو تمہیں سب معلوم بھی ہو گیا کہ کیوں تم شریک مت نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے دلائل دینے کے بعد، چونکہ اللہ کی ذات کے بعد جو کائنات میں مرتبہ اور درجہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ کے رسول کی رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل دی ہے۔ اور وہ دلیل وہ ہے کہ جس کے اندر مشرکین مکہ شک کرتے تھے، یوں کہہ لیں جس کو مشرکین مکہ اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل ہی نہیں مانتے تھے، بلکہ یوں کہتے تھے کہ تم تو اپنی جانب سے بنا کر لاتے ہو، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن مجید کو یہ لوگ کہتے تھے یہ تو شاعر ہے، اپنی جانب سے بنا کر آیات کو لاتا ہے، ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اور لوگوں سے
حج کے موقع پر یوں کہتے تھے کہ محمد جو عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، اس کے قریب مت جانا۔ تاریخی روایات یہ بتلاتی ہیں کہ ابو لہب اور ابو سفیان جو جب تک ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل ان سب کا سردار تھا، امیہ ابن خلف، یہ تمام بڑے بڑے سردار مکے میں جو لوگ حج کے موقع پر حج کے لیے آتے تھے تو ان سے کہا کرتے تھے اس کے قریب مت جانا، یہ جادوگر ہے اور زبان کا بڑا ماہر ہے، ایسی عربی بنا کر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو اللہ نے اتاری ہے، اور جادو ایسا ہے کہ جس کے کانوں میں اس کی بات پڑ جائے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، نام یاد نہیں پڑتا۔ ایک صحابی بڑے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے بھی یہ بات سنی، اور جب میں نے یہ بات سن لی تو میں نے اپنے کانوں میں روئی یعنی کاٹن رکھ لی تاکہ آواز نہ آئے، کیونکہ مشرکین مکہ کے جو تبلیغ کرنے والے تھے وہ تمام کو کہتے تھے اس کے قریب مت جانا، وہ کہتے ہیں میں نے بھی رکھ لیا۔ اتفاق سے دل نے یہ کہا کہ اللہ نے تجھے کان بھی دیے ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، عقل بھی دی ہے، فیصلہ تو خود کر سکتا ہے، کانوں کو بند کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کانوں کو کھولا اور رات کے وقت میں جا کر کعبۃ اللہ کے قریب گیا۔ میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ وہاں محمد مجھے مل جائیں گے، اچانک دیکھا کہ اللہ کے رسول تلاوت کر رہے ہیں، بس قرآن سنا اور دل کو اتنا بھایا کہ وہ اللہ کے نبی کا پیچھا کرتے کرتے دار ارقم میں پہنچ گئے اور ایمان بھی لے آئے۔ تو قرآن مجید کی آیات کا معجزہ تھا۔ وہ لوگ اس سے ڈر کر، حالانکہ وہ لوگ ڈرتے بھی تھے، اور ڈرنے کے بعد کئی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کو ہم لوگوں نے مارا۔ کیوں؟ یہ ابو قحافہ کا بیٹا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی ان آیات کی تلاوت ہمارے بچوں کے کانوں میں پڑتی ہے، ہماری عورتیں اور خواتین سنتی ہیں، یہ ایمان لے آتی ہیں، لہذا اس کو مارو۔ انہوں نے مارا خوب اور کئی مرتبہ یہ شکایت کی، اور یہاں تک بائیکاٹ کیا گیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں سے کہا گیا اس کو چپ کراؤ، اس کی آواز اس کے گھر سے باہر نہیں آنی چاہیے، یہ قرآن پڑھتا ہے، ہمارے بچے اس کے ہو جاتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں۔ حالانکہ منع کرنے کے باوجود نہ جانے کتنی روایات ملتی ہیں، اور آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے کہ منع کرنے کے باوجود ابو جہل بھی ان میں تھا، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گھر کی دیوار کے سائے میں رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر سنتا تھا یہ پڑھتا کیا ہے، یعنی منع کرنے کے باوجود۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تو اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، لوگوں کو روکا بھی۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ جس شخص پر ہم نے اس کتاب مقدس کو نازل کیا ہے، جس کے قلب اطہر پر یہ کتاب آئی ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر آئی ہے، وہ شخص فرشتہ نہیں ہے، کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، تم میں سے انسان ہے، بلکہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ تم تو کچھ، یا تمہارے جو دوست احباب تمہارے مدد کرنے والے ہیں وہ تو کم از کم لکھنا جانتے ہیں، یہ شخص تو لکھنا بھی نہیں جانتا جس پر ہم نے کتاب کو نازل کیا، یہ پڑھنا بھی نہیں جانتا۔ قرآن نے کہا نبی الامی، امی کہتے ہیں عربی زبان میں جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، اور اللہ کے نبی کو نہیں آتا تھا۔ تو قرآن کریم چیلنج کر رہا ہے کہ تم میں کا ایک شخص ہے جس پر ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے، کہیں اور سے فرشتہ بن کر نازل نہیں ہوا، کوئی عجیب و غریب نعوذ باللہ کوئی مخلوق نہیں ہے، تمہارا بھائی تمہارے خاندان میں پیدا ہوا، تمہارا بھتیجا تو کسی کا بیٹا کسی کا بانجا ہے۔ وہ شخص جب یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کتاب تو کلام اللہ ہے، تم انکار کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تم نے شک کر لیا تو سنو ہماری بات کو۔ قرآن نے یہاں سے یہ کہا کہ سنو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے نازل کیا، کس پر؟ عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پر۔ یہاں رک کر یہ عرض کروں، قرآن مجید نے
اللہ کے نبی کے لیے لفظ استعمال کیا عبدن، معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی انسان تھے۔ عبدن کے معنی عربی زبان میں بندے اور غلام کے آتے ہیں، گویا کہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے اور غلام ہیں، کوئی نور نہیں ہے، وہ بھی بشر ہیں۔ یہ کہنا کہ نہیں اللہ کے نبی تو نور تھے، سایہ نہیں تھا، باقاعدہ روایات یہ بتلاتی ہیں ہاں یہ ضرور ہوا کہ اللہ کے نبی کا بعض خاص موقعوں پر سایہ نہیں تھا، یا آپ کے سر کے اوپر سے بادلوں کے ذریعے سے سایہ کروایا گیا، لیکن یہ کہنا کہ آپ بشر نہیں تھے، آپ تو ایک الگ مخلوق تھے، آپ نور تھے، آپ فرشتہ تھے، اور اس کے ساتھ یہ ملا دینا کہ آپ کو ایک الگ علم دیا گیا تھا جس کی بنیاد پر بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں آپ تو نعوذ باللہ عالم الغیب بھی تھے۔ قرآن مجید کا یہ لفظ یہ بتلاتا ہے علی عبدنا، وہ بھی عام انسانوں کی طرح انسان تھے، مگر مرتبے، رتبے، احترام، عظمت کے لحاظ سے وہ اللہ کا بندہ، دنیا کا سب سے افضل ترین شخص تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی ذات کا نمبر آتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ استعمال کر کے اشارہ کیا ہیں ہمارے پیغمبر انسانوں میں سب سے افضل، تمام انبیاء اور مرسلین کے سردار ہیں، تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، مگر ہم سے نیچے ہیں، ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، وہ تو کیا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید نے کہا تمہیں شک ہے علی عبدنا، اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو ایک کام کرو، ہم نے قرآن جو اتارا ہے یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے عبرانی یعنی یہودیوں کی زبان میں اتارا ہو یا ایرانیوں کی فارسی زبان میں اتارا ہو، نہیں، کس زبان میں اتارا؟ ارے آپ ہی کی زبان میں اتارا ہے، عربی زبان میں۔ محمد بھی اسی زبان کا بولنے والا، آپ بھی اسی زبان کے بولنے والے، تو کیا کرو، اگر تمہیں یہ شک محمد بنا رہا ہے نا، آپ ہی کا بھتیجا ہے، آپ ہی کے خاندان سے ہے، آپ ہی کے شہر میں پیدا ہوا، آپ ہی کے سامنے ان کا بچپن گزرا ہے، آپ ہی کے خاندان اور آپ ہی کے تعلق والوں نے اس شخص کو دودھ بھی پلایا ہے، تو ایک کام کرو، تم نے کا ایک شخص ہے جیسے نعوذ باللہ ان کی بات کو مان کر قرآن نے کہا محمد نے اگر یہ قرآن بنایا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے کر آؤ، تم بھی بناؤ، تمہارا دعویٰ ہے کہ قرآن محمد نے اپنی جانب سے بنا تو تم بھی بنا کر لاؤ نا، کون روک رہا ہے؟ ہمارا پوری انسانیت کو کہا لے کر آؤ، اور مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں صرف مکہ کے رہنے والے کفار سے نہیں کہا گیا، پوری انسانیت سے، قیامت تک جو آئے، اللہ جو بھی انسان آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے مجھے قرآن کی کسی آیت میں یا کلام مجید میں شک ہے یا میں نہیں مانتا، تو قرآن یہ کہتا ہے اگر اتنی ہمت، طاقت، صلاحیت ہے، دماغ ہے، لے کر آئیے۔ ایک سورج قرآن مجید نے ایک جگہ تو یہاں تک کہا کہ نہیں لا سکتے نا، چھوٹا سا سورہ لے کر آؤ، یہ ایک جگہ نہیں ہے، قرآن مجید نے کئی جگہ چیلنج کیا تم لے کر آؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی انسان کو جانتے ہیں، کیونکہ ایک جگہ قرآن نے یہ فرمایا کہ ہم تو آپ کی شہرت سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہیں، ہم نے تو آپ کو بنایا، اگر ہم آپ کے مزاج کو نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ تو اس کے بعد قرآن کریم نے کہا تم لانا چاہتے ہو سکتا ہے تم اکیلے یہ کام نہ کر پاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، چلو اپنے دوستوں کی بھی مدد لے لاؤ، بلا کر حمایتوں کو بھی لے کر آؤ، بٹھاؤ اپنی کوئی مجلس، بناؤ قرآن کی کوئی صورت، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یہ چیلنج قرآن نے تمام لوگوں کو کیا، ہمارے جیسے ایک آیت لے کر آؤ، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس کے جیسی ایک آیت یہ صورت نہیں لا سکتے، اور قرآن نے پھر خود کہا وَلَن تَفْعَلُوا، ہمیں معلوم ہے تم لا بھی نہیں سکتے، تم بنا بھی نہیں سکتے، تمہاری حیثیت ہمیں معلوم ہے تم کیا ہو۔ تو قرآن مجید نے کہا جب تم نہیں کر پاؤ گے اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی پر نازل کی ہوئی اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا
کہ جیسے تمام انبیاء کرام کو بہت سے معجزات دیے گئے، مجھے بھی معجزات دیے گئے، ان میں سے میرا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جو قیامت تک باقی رہے گا، اور اس میں ایک رتی برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ الفاظ چھوڑیں آپ، زبر کو زیر، زیر کو زبر بھی نہیں بنایا جا سکتا، کہیں جزم نہ ہو تو وہاں نہیں لگایا جا سکتا، یہ ایسے ہی باقی رہے گا۔ تو اس کے اندر مشرکین مکہ نے شک کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا کہ ہم نے آپ کے سامنے بات کو واضح کر دیا، اگر اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی تم انکار کرو گے تو قرآن نے کہا اس کے بعد کا انجام بھی سنو۔ فاتقوا النار التي، ڈرو اس جہنم سے جس کا ایندھن قودها الناس والحجارہ، صرف انسان اور پتھر ہے۔ جاننے کے باوجود انکار کرنا یہ بغاوت ہے، اور قرآن کہنا اس کی سزا یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں جھونکا جائے۔ اعدت للکافرین، جس کو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ جہنم کو پیدا کیا جا چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جہنم کو بنایا گیا ہے، اور کل قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو کس حالت میں ہوگی؟ جہنم کی 70,000 لگامیں یعنی باغیں ہیں، لگام، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر لا رہے ہیں، اور وہ تڑپ رہی ہوگی۔ اندازہ لگائیں، جس کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا سرخ ہو گئی، اور 1000 سال تک بھڑکایا گیا کالی ہو گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کتنی خطرناک جگہ ہے۔ یعنی 70,000 لگامیں، اور ان 70,000 لگاموں میں سے ہر لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تو کافروں سے کہا گیا تم کیا سمجھتے ہو اتنا آسان ہے بچ جانا؟ آئیے انکار کیجیے ہماری کتاب کا، آنکھیں بند ہوں گی تو تمہارے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اب قرآن مجید نے انکار کرنے والوں کا انجام بتلا دیا کہ جو لوگ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں ان کو کیا ملے گا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، انداز بیان ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید جہاں جہاں کفار کے لیے یا منکرین کے لیے سزا کا اعلان کرتا ہے، ساتھ ساتھ میں ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں بھی سناتا ہے۔ تو اس کے بعد کی آیت میں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا اے محمد ان لوگوں کو خوشخبری سنائیں جو ایمان لے کر کے آ گئے اور انہوں نے نیک اعمال کی۔ کس چیز کی خوشخبری؟ ان لہم، کہ ان کے لیے کیا ہے؟ جنات، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ جنتن کے معنی باغ کے عربی زبان میں آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں کہ جو نیک اعمال کر کے آئیں گے ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت کے 7 درجے ہیں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 7 قسم کی ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے جنت الفردوس، سب سے اعلیٰ۔ اس کے بعد جنت عدن، یہ بھی جنت میں ایک مقام کا نام ہے۔ اس کے بعد نعیم، اس کے بعد دار الخلد، اس کے بعد جنت المأوی، اس کے بعد دار السلام، اس کے بعد آخری جو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام ہے علیین۔ یہ 7 قسمیں ہیں، یہ 7 درجے ہیں جو ایمان والوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کروایا ایمان والوں کو بتلائیں، گھبرائیں نہ، خوشخبری سنائیں، ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ بڑا شاندار ماحول، اور اس کے بعد جنت کی ہلکی سی تصویر کشی کی ہے۔ کیا؟ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق،
کہ جب جب جنت میں ایمان والوں کو پھل دیے جائیں گے، فروٹ کھائیں آپ، الگ الگ دیے جائیں گے، تو کیا ہوگا کہ ظاہراً تو وہ ایسے لگیں گے کہ ایسا سیب تو ابھی کھایا تھا، پھر یہی آ گیا، ایسا انار تو ابھی کھایا تھا، ایسا موز تو ابھی کھایا تھا۔ ایمان والے کہیں گے تو کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل وأتوا بہ متشابہا، کہ قرآن مجید کہہ رہا ہو، کہیں گے ابھی تو کھایا تھا اسی کی طرح، وأتوا بہ متشابہا، ان کو ملتا جلتا دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ وہ یہ کہیں گے ظاہراً لگے گا کہ پھل ذرا اوپر سے سیم ہے، ظاہراً حالت یکساں ہے، مگر ذائقہ جنت کے ہر پھل کا الگ ہوگا، ہر پھل کا ذائقہ بالکل الگ، بالکل مختلف۔ اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا صرف یہی نہیں ملے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ سے مطلب ہر گندگی سے پاک، ہر ناپاکی سے پاک، حیض و نفاس سے پاک، بول و برات، بالکل صاف ستھری بیویاں وہاں ملے گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو ایک دن جنت میں رکھ دیا، نہیں اب آپ کے اعمال ختم ہو گئے نکل جاؤ، نہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، آپ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو آج کے درس میں یہ آیا کہ قرآن مجید نے کلام اللہ کا چیلنج پیش کرنے کے بعد دو طرح کے لوگوں کی دو چیزیں بیان کی، ایک تو وہ جو انکار کرنے والے یعنی کفار کافر ہیں، ان کو یہ کہا حقیقت معلوم ہونے کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے، اعدت للکافرین، جہنم تیار ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائی گئی، آپ ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے، خوشخبری ہو، بہترین باغات اور محلات کے آپ مالک بنیں گے، شاندار میوے اور پھل وہاں پر ہوں گے، پاک صاف بیویاں آپ کو وہاں ملے گی، اور نکالا نہیں جائے گا بلکہ آپ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔